السلام علیکم۔ آج میں آپ کو اسٹیٹ لائف کارپوریشن پاکستان کی ایک بہترین اور شاندار پالیسی کے بارے میں بتاؤں گا جسے ہم انڈومنٹ پالیسی کہتے ہیں، اور ایک بہترین سیونگ پلان ہے۔ اس پلان کا جو دورانیہ ہے وہ 20 سال ہے، اور ان 20 سالوں میں آپ نے اسٹیٹ لائف کو سالانہ بنیادوں پر پیسے دینے ہیں، اور اسٹیٹ لائف آپ کے ان پیسوں کو انویسٹ کر کے 20 سال کے بعد آپ کو ود بونسز آپ کی رقم واپس کر دیتی ہے۔ جو رقم ہر سال آپ اسٹیٹ لائف کو دیتے ہیں اسے ہم انسٹالمنٹ کہتے ہیں، اور جو رقم آپ کی اسٹیٹ لائف کے پاس 20 سالوں میں جمع ہوتی ہے اسے ہم سم ایشورڈ کہتے ہیں، اور جو رقم 20 سال کے بعد بونسز ملا کر اسٹیٹ لائف آپ کو واپس کرتی ہے اسے ہم میچورٹی کہتے ہیں۔ مثال کے طور پر اگر آپ کی جو انسٹالمنٹ ہے 1 سال کی 50,000 ہے، تو 20 سالوں میں آپ اسٹیٹ لائف کو 10 لاکھ روپیہ دیں گے، اور اسٹیٹ لائف ان پیسوں کو انویسٹ کر کے 20 سال کے بعد اس کو 5 گنا کر کے آپ کو 50 سے 55 لاکھ روپیہ ایز اے میچورٹی واپس کر دے گی۔ آپ بھی اپنی پالیسی اپنی 3 انسٹالمنٹ کے بعد کسی بھی ٹائم ختم کروا سکتے ہیں، اور آپ کی تمام جمع شدہ رقم آپ کو واپس مل جاتی ہے، اور پہلے 5 سالوں میں آپ اپنی پالیسی کے پیسے اپنی انسٹالمنٹ زیادہ یا کم کروا سکتے ہیں۔ دوسرا بڑا فائدہ جو اسٹیٹ لائف اس پالیسی میں دیتی ہے اسے ہم ایڈوانسنگ کہتے ہیں۔ ایڈوانسنگ یہ ہوتی ہے کہ اگر آپ اپنی پالیسی بھی جاری رکھنا چاہتے ہیں اور آپ کو پیسوں کی بھی ضرورت پڑ گئی ہے، تو اسٹیٹ لائف یہ آفر کرتی ہے کہ 3 انسٹالمنٹ کے بعد آپ اپنے پیسے واپس لے سکتے ہیں۔ اگر آپ نے اپنی 3 انسٹالمنٹ جمع کروا چکے ہیں تو آپ 2 انسٹالمنٹ واپس لے سکتے ہیں، اور اگر 4 انسٹالمنٹ جمع کروا چکے ہیں تو 3 انسٹالمنٹ، اور اگر 5 انسٹالمنٹ جمع کروا چکے ہیں تو 5 کی 5 انسٹالمنٹ اسٹیٹ لائف آپ کو دینے کا حق رکھتی ہے۔ اسی طرح 6 انسٹالمنٹ پر آپ 8، 7 انسٹالمنٹ پہ 10، 8 انسٹالمنٹ پہ 15، 9 پہ 18، 10 پہ 22، 15 پہ 45 اور 20 پر 120 قسطوں کے برابر پیسے آپ لے سکتے ہیں۔ اگر تو آپ یہ پیسے واپس نہیں کرتے تو اسٹیٹ لائف پالیسی کے اختتام پر آپ کو ملنے والی کل رقم میں سے یہ رقم پنہا کر لیتی ہے، اور اس پر جو 10% انٹرسٹ لگا ہے وہ کاٹ لیتی ہے۔ لیکن اگر آپ کی ضرورت پوری ہو چکی ہے اور آپ اپنا لون واپس کروانا چاہتے ہیں تو اسٹیٹ لائف میں آپ اپنا لون واپس کروا دیں، اس کے ساتھ آپ 10% انٹرسٹ دے دیں، اور پالیسی کے اختتام پر آپ کو پوری کی پوری میچورٹی مل جائے گی۔ اور یہ جو 10% انٹرسٹ ہے یہ اسٹیٹ لائف کی جیب میں نہیں جائے گا، یہ آپ کے اپنے کرنٹ اکاؤنٹ میں جائے گا، جو انویسٹ ہو کر آپ کو آخر میں تمام کے تمام میچورٹی لینے کا حقدار بنائے گا۔ اس کے علاوہ ایک اور بہترین چیز، ایک اور بہترین سہولت، ایک بہترین پروٹیکشن اسٹیٹ لائف AIB کی صورت میں دیتی ہے، جس کو AIB رائڈر کہتے ہیں۔ AIB کی مد میں آپ کو ہر سال بہت معمولی سی رقم اپنی انسٹالمنٹ کے ساتھ دینی ہوتی ہے، اور اس رائڈر کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اگر خدا نخواستہ پالیسی لینے والے کی پالیسی کی مدت کے دوران کوئی ایکسٹرنل انجری ہو جاتی ہے، کوئی حادثہ ہو جاتا ہے اور ڈاکٹر اسے بیڈ ریسٹ کا کہتا ہے، تو اسٹیٹ لائف ہر ہفتے ٹوٹل انسٹالمنٹ کا 10% اس پالیسی لینے والے کو دیتی ہے۔ جب تک وہ پالیسی لینے والا ٹھیک نہیں ہو جاتا، ہر ہفتے اسٹیٹ لائف ٹوٹل انسٹالمنٹ کا 10% دیتی ہے۔ مثال کے طور پر اگر 50,000 کی انسٹالمنٹ ہے تو 50,000 کی انسٹالمنٹ کا 10% 5,000 بنتا ہے، تو 5,000 ہر ہفتے جب تک پالیسی لینے والا ٹھیک نہیں ہو جاتا اسٹیٹ لائف اس کو پے کرے گی۔ اور اگر اس بیڈ ریسٹ پر 1 سال گزر جاتا ہے تو اسٹیٹ لائف کے کاغذوں میں وہ پالیسی لینے والا ڈسیبل ہو جاتا ہے۔ ڈسیبل ہونے کے بعد پالیسی لینے والے نے اسٹیٹ لائف کو کوئی بھی انسٹالمنٹ نہیں دینی۔ اسٹیٹ لائف اپنی طرف سے تمام کی تمام انسٹالمنٹ پالیسی کے اختتام تک پالیسی لینے والے کی طرف سے دے گی، اور پالیسی کے اختتام پر پوری کی پوری میچورٹی جو 50-55 لاکھ بن رہی ہے وہ پالیسی لینے والے کو مل جائے گی۔ اس کے علاوہ جب پالیسی لینے والا ڈسیبل ہوا ہے اس کے اگلے 10 سال تک ٹوٹل سم ایشورڈ کا جو 10 لاکھ بنتا تھا اس کا 10% ہر سال اگلے 10 سالوں تک پالیسی لینے والے کو ملے گا۔ اگر مثال کے طور پر 50,000 کا جو سم ایشورڈ ہے وہ 10 لاکھ بنتا ہے، اور 10 لاکھ کا 10% 1 لاکھ روپیہ ہے، اور 1 لاکھ روپیہ ڈسیبل ہونے کے اگلے 10 سال تک ہر سال اسٹیٹ لائف
اس کو ادا کرے گی۔ اس کے علاوہ اگر خدا نخواستہ پالیسی لینے والے کی پالیسی کی مدت کے دوران ڈیتھ ہو جاتی ہے، اگر نیچرل ڈیتھ ہوتی ہے، تو اسٹیٹ لائف پورے کا پورا سم ایشورڈ اور جتنی انسٹالمنٹ اس پالیسی لینے والے نے جمع کروائی ہیں وہ انسٹالمنٹ اور سم ایشورڈ جو پیسے اس نے جمع کروانے تھے وہ پورے کے پورے ان کے ورثاء کو مل جاتے ہیں۔ اگر خدا نخواستہ پالیسی لینے والے کی ایکسیڈنٹل ڈیتھ ہوتی ہے تو ڈبل سم ایشورڈ جو کہ 20 لاکھ بنتا ہے وہ پالیسی لینے والے کے ورثاء کو مل جاتا ہے۔ اس کے علاوہ جتنی انسٹالمنٹ اس نے جمع کروائی ہیں وہ انسٹالمنٹ بھی اس کے ورثاء کو مل جاتی ہیں۔ اس کے علاوہ اسٹیٹ لائف کی ایک اور بہترین آفر HLS کی ہے کہ اگر پالیسی لینے والے کی صحت ٹھیک تھی اور اس کی نوکری کی سچویشن بھی ایسی تھی جس میں کسی قسم کا خطرہ نہیں تھا اور اس کی ان کیس وفات ہو جاتی ہے تو اسٹیٹ لائف 6 لاکھ روپیہ تمام کی تمام سہولیات کے علاوہ 6 لاکھ روپیہ اس کے ورثاء کو ادا کرتی ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور بہترین آفر اسٹیٹ لائف کی یہ ہے کہ اگر پالیسی کروانے والے نے 5 سال اپنے انسٹالمنٹ ان ٹائم جمع کروائی ہیں تو 5 سال کے بعد اگر کوئی خدا نخواستہ کوئی آپریشن آ جاتا ہے تو اسٹیٹ لائف 2.5 سے 6 لاکھ روپیہ آپریشن کے لیے پالیسی لینے والے کو ادا کرے گی، اور یہ 2.5 سے 6 لاکھ روپیہ میچورٹی کے ٹائم کاٹ لیا جائے گا اور باقی میچورٹی پالیسی لینے والے کو ادا کر دی جائے گی۔ تو ایک بہترین سیونگ پلان ہے کہ انسان سیونگ تو کرتا ہے لیکن ایک ایسی جگہ سیونگ کرے جہاں اس کو یقین ہو کہ اس کا پیسہ محفوظ ہے، ضرورت پڑنے پر اس کا پیسہ اس کو مل جائے گا، ایکسیڈنٹ ہونے پر اس کا پیسہ اسے ملے گا، بیمار ہونے پہ اس کا پیسہ اسے ملے گا، اور کسی بھی قسم کی مشکل نہیں ہوگی پیسہ لینے کے وقت۔ تو ایک بہترین چیز ہے کہ انسان کو یہ یقین ہوتا ہے کہ میں جس جگہ پیسے لگا رہا ہوں وہ فراڈ نہیں ہے، جس جگہ پیسے لگا رہا ہوں جب ضرورت پڑے گی، بے شک مجھے ضرورت پڑے، بے شک میرے بچوں کو ضرورت پڑے، تو اسٹیٹ لائف تمام کے تمام سہولیات اسے دے گی۔ تو انشاءاللہ اگلے پلان کے ساتھ اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں۔ اللہ حافظ۔